نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اے مخاطب کاش تو دیکھے جب مجرم اپنے سروں کو اپنے رب کے سامنے جھکانے والے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے پروردگار، ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، پس آپ ہمیں واپس لوٹا دیجئے، ہم نیک عمل جا کر کریں گے، یقیناً پکی بات ہے کہ ہم یقین کرنے والے ہیں، اور اگر ہم چاہتے تو البتہ ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، لیکن ثابت ہو گئی میری یہ بات کہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو جنوں سے اور تمام انسانوں سے۔ پس کہا جائے گا چکھو تم بوجہ اس کے کہ تم نے بھلا دیا تھا اپنے اس دن کی ملاقات کو، یقیناً ہم نے تمہیں بھلا دیا اور چھوڑ دیا ہے، اور چکھو تم ہمیشہ کے عذاب کو بوجہ اس کے جو تم کرتے رہے۔ یقیناً ایمان لاتے ہیں ہماری آیات پر وہ لوگ کہ جب انہیں ان آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر جاتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ تکبر اور بڑائی اختیار نہیں کرتے، ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، پکارتے ہیں اپنے رب کو ڈرتے ہوئے اور امید کرتے ہوئے، اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ کوئی نفس نہیں جانتا جو کچھ کے چھپایا گیا ہے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک سے بدلہ دیے جائیں گے، بدلہ اس کا جو وہ عمل کرتے رہے۔ آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 17 سورہ سجدہ کی یہ آیات ہیں۔ پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ ثم الی ربکم ترجعون، تم لوگ اپنے رب کی جانب لوٹائے جاؤ گے، وہاں پر پہنچائے جاؤ گے۔ اب وہاں جانے کے جو مناظر ہیں اللہ تعالیٰ نے آیات میں وہ بیان فرمایا کہ جو مجرم ہیں، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، ان کی حالت تو یہ ہوگی کہ شرمندگی کے مارے اپنی گردنوں کو جھکائے ہوئے ہوں گے، گردن اٹھا نہیں سکیں گے۔ جو کچھ ان کے ساتھ
ہوا اور جو ہو رہا ہے اور جو آگے ہونا ہے۔ انسان جب کوئی غلطی کر لیتا ہے، غلطی تو لمحوں کی اور منٹوں اور سیکنڈوں کی ہوتی ہے، لیکن شرمندگی ہمیشہ کی ہوتی ہے۔ گناہ کیا لذت کے لیے، گناہ بھی ختم، لذت بھی ختم، لیکن اس پر جو پکڑ ہے وہ ہمیشہ کے لیے گلے میں پڑ جاتی ہے۔ یہاں دنیا میں گناہ کر کے گیا، غلطی کر کے گیا، لیکن شرمندگی اس کو میدان محشر میں بھی اٹھانی پڑ رہی، وہاں بھی رسوائی ہو رہی ہے۔ اور کیا کہہ رہے ہوں گے؟ ربنا ابصرنا، اے اللہ ہم نے سب دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے، ساری حقیقتیں ہم نے سن لی ہیں، فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ اب ہمیں واپس کر دے، دنیا میں پھر سے ایک مرتبہ بھیج دے، ہمیں آپ کی باتوں پر یقین آ گیا ہے، آپ کا ایک ایک وعدہ سچا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، بس آپ ہمیں واپس کر دیں، اب جا کر ہم آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کریں گے۔ لیکن وہاں جا کر واپسی یہ اللہ کے قانون میں نہیں ہے، قانون میں نہیں ہے، کوئی اچھا جائے یا برا جائے، واپسی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ یہاں سے لوگ وہاں جاتے ہیں، وہاں سے لوگ یہاں کوئی نہیں آتے، بھئی یہاں سے ہی جا رہے ہیں، یہاں سے ہی جا رہے ہیں، یہاں سے ہی جا رہے ہیں، چھوٹے بڑے سب جا رہے ہیں، لیکن وہاں سے یہاں کوئی بھی نہیں آتا۔ شہدائے احد کے متعلق آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے بڑے اعزازوں سے نوازا اور پوچھا کہ تمہاری کوئی خواہش ہو تو بتاؤ، کہا جی خواہش یہ ہے کہ ہمیں واپس بھیج دیا جائے دنیا میں، ہم آپ کے راستے میں لڑتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے پھر شہید ہونا چاہتے ہیں، وہ جو شہادت کی لذت تھی نا وہ اپنی ہی تھی، ہم چاہتے ہیں وہ دوبارہ حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہیں دنیا میں دوبارہ واپس بھیجا جائے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا انسان جتنی مرضی وہاں پر درخواستیں کرے، ربنا ربنا کہے، یہاں تو بلاتا ہی نہیں تھا نا، رب کو پکارتا ہی نہیں تھا۔ جی ہم نے دیکھ لیا ہے، آپ ہمیں جو ہے نا مہلت دیں، اب ہم جا کر آپ کے نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جواب دیں گے کہ یہ تو ایک مجبوری والی ہدایت ہے نا، کہ سب کچھ دیکھ لیا، مجبوری سے جو ماننا ہے اس کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں۔ اگر ہم مجبوراً منوانا چاہتے، دنیا میں انکار کون کر سکتا تھا؟ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، ہر نفس کو ہم نے ہدایت دے دینی تھی اگر ہم زبردستی چاہتے تو۔ دیکھتے کون انکار کرتا ہے، کسی میں ہمت ہی نہ ہوتی انکار کرنے کی۔ ہم نے تو اختیار دیا ہے، ایمان وہ ہے جو اپنے اختیار سے آدمی لائے، نیکی وہ ہے جو اپنے اختیار سے کرے۔ اگر زبردستی کرانا ہے تو پھر انسان میں اور باقی چیزوں میں کیا فرق ہے؟ وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، فرمایا میری یہ بات پہلے سے ہی ثابت ہو گئی، ہم نے پہلے سے اعلان کر دیا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں سے جہنم کو بھی تو بھرنا ہے۔ تو وہ ایسے ہی انسان ہے جو یہاں نافرمانی کر کے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے اس دن کو بھلا دیا تھا، قیامت کے دن تمہیں یاد ہی نہیں تھا،
رب کے ہاں پیشی تمہیں یاد ہی نہیں تھی، اللہ کے حضور آنا تمہیں یاد ہی نہیں تھا، تم نے اس دن کو بھلا کر اپنی ساری زندگی گزاری۔ جو 70 80 90 سال 100 سال ہم نے تمہیں کو دیے، تم نے کبھی یاد ہی نہیں کیا اس دن کو۔ ہر چیز کا ڈر تمہارے پاس تھا، تمہارے سامنے تھا۔ نوکری پہ جانا ہے، دفتر میں جانا ہے، یہ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، نہیں تو ایسا ہو جائے گا، نہیں تو ویسا ہو جائے گا۔ کبھی مرنے کے بعد کے لیے بھی سوچا کہ میں یہ کر رہا ہوں، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ تم نے بھلائے رکھا ہے اس دن کو۔ انا نسیناکم، جاؤ آج ہم نے تمہیں اپنی رحمت سے بھلا دیا، آج ہم نے تمہیں اپنی رحمت سے بھلا دیا۔ اللہ بھولتے نہیں ہیں، لیکن یہاں اللہ نے فرمایا کہ ہم رحمت سے بھلا دیں گے۔ کیا مطلب؟ جس طرح انسان کسی چیز کو بھول جائے تو توجہ ہی نہیں کرتا، اس کو کرتا ہی نہیں، فرمایا ہم بھی تمہیں جہنم میں ڈال کر یوں سمجھو بھول جائیں گے، پرواہ ہی کوئی نہیں ہے، بجائے اس کے کہ تمہیں تسلی دی جائے۔ اگر ایک آدمی تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، اگر اسے کوئی تسلی دے تو اس کی تکلیف عادی ہو جاتی ہے۔ یہ مجرم جب وہاں ڈالے جائیں گے اور پھینکے جائیں گے، ایک تو عذاب سخت ہے، تکلیف زیادہ ہے، پریشانی ہے، الٹا تسلیاں بھی کوئی نہیں، اوپر سے کہا جائے گا وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کرتوت کر کے آئے ہو نا ان کا یہ بدلہ ہے، اب ہمیشہ تمہیں عذاب میں رہنا پڑے گا۔ یہ تمہیں کوئی 1 گھنٹے کے لیے، 1 دن کے لیے نہیں، یہاں تو مجرم کو سزا دی جاتی ہے، مہینہ سزا دی جاتی ہے، سال سزا دی جاتی ہے، عدالت سناتی ہے کتنے عرصے کے لیے اسے قید کر دیا جائے۔ وہاں پھینک کے کہا جائے گا عذاب الخلد، ہمیشہ کے لیے عذاب ہے، یہ یہاں پڑے رہنا ہے تم نے۔ یہ ہے تصویر کا ایک رخ۔ اب اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو پیشی تھی نا مجرموں کی، اب اس کے بالمقابل وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لائے، ہمارے ایک ایک حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہوئے، اے اللہ تیرا یہ حکم بھی سچ ہے، یا اللہ یہ بھی سچ ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، مانتے ہیں۔ اور جب بھی قرآن مجید کے ذریعے انہیں واعظ و نصیحت کی جاتی ہے، گنگے بہرے ہو کے پڑے نہیں رہتے، کوئی پرواہ نہیں، فرمایا نہیں، فوراً سجدوں میں گرتے ہیں، اللہ کا حکم مانتے ہیں، سجدے میں گر جاتے ہیں، نمازوں کی پابندیاں کرتے ہیں، ہر وقت جھکے رہتے ہیں، اور زبان پر اللہ کی حمد و ثنا کے ترانے ہوتے ہیں، کبھی سبحان اللہ سبحان اللہ، کبھی الحمدللہ، کبھی الحمدللہ۔ فرمایا وہ تو ہمارے سامنے جھکے جھکے رہتے ہیں، تکبر تو کیا ہی نہیں کرتے، ہمیشہ عاجزی کے ساتھ رہتے ہیں، ایمان بھی لاتے ہیں اور اعمال بھی اختیار کرتے ہیں۔ یہ آیت سجدہ ہے، یہ آیت سجدہ ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام ہی سورہ الف لام میم سجدہ ہے۔ تو اس لیے تمام احباب جو یہاں پر موجود ہیں، ایک مرتبہ ان پر سجدہ تلاوت لازم ہو گیا۔ آپ جو ہے نا ابھی درس ختم ہونے کے بعد یا سورہ نکلنے کے بعد جو ہے وہ آپ ایک مرتبہ سجدہ تلاوت کریں گے۔ تو بہرحال فرمایا کہ یہ لوگ ہیں تتجافا جنوبہم عن المضاجع، صرف ان کا دن اچھا نہیں، ان کا ظاہر اچھا نہیں، لوگوں کے نظروں میں اچھے نہیں، فرمایا ان کی تنہائیاں بھی بڑی اچھی ہیں، صرف ان کی جلوتیں اچھی نہیں، ان کی خلوتیں بھی بڑی کمال کی ہوتی ہیں۔ جب لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں تب بھی ان کی زبانوں پر ہمارے ہی ترانے ہوتے ہیں، اور جب تنہائی میں چلے جاتے ہیں انہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا،
اور ان کی باتوں کو کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں بستر وہاں موجود ہوتا ہے، نرم بستر وہاں پر موجود ہوتا ہے، نیند آئی ہوئی ہوتی ہے، دل کر رہا ہوتا ہے کہ سو جاؤں، لیکن اس کے باوجود ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ یا اللہ کیوں؟ وہ رات کو سوتے کیوں نہیں؟ کیا کرنا ہوتا ہے انہوں نے؟ فرمایا یدعون ربہم خوفا و طمعا، وہ اٹھ کر مجھے بلا رہے ہوتے ہیں، مجھے پکار رہے ہوتے ہیں، میرے سامنے اپنا درد دل بیان کر رہے ہوتے ہیں، اپنی ضروریات میرے سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی لو میرے سے لگی ہوتی ہے، خوفاً ڈر بھی بہت رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، طمعاً امید بھی بڑی ہوتی ہے کہ جب بھی اس در سے مانگا ہے جھولی بھر کے ہی اٹھے ہیں یہاں سے۔ امید بھی بڑی ہوتی ہے، ڈر بھی بڑا ہوتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے دیا فرمایا اس میں سے خرچ بھی خوب کرتے ہیں، صرف وقت نہیں دیتے، مال بھی مجھے دیتے ہیں، مال بھی خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے ہمارے حکموں کو مانا، تعمیل کی، ہم نے بھی ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا پورا بندوبست کر رکھا ہے، وہ دیں گے، دل بھی ٹھنڈا ہو جائے گا، آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ فرمایا کسی نفس کو کوئی پتہ نہیں ہم نے کیا سامان تیار کیا ہے جس کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ فرمایا وہ کوئی نہیں جانتا۔ جنت میں وہ نعمتیں اللہ نے تیار کی ہیں، ما لا عین رات، جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنی نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل پر ان کا کھٹکا بھی نہیں گزرا۔ وہ نعمتیں ان کے لیے تیار ہیں، جزاء بما کانوا یعملون، فرمایا یہ بھی ان کی اپنی کمائی کا بدلہ ہے جو دنیا میں کمائی کر کے گئے۔ دونوں کے لیے اللہ نے فرمایا، پہلوں کے لیے بھی فرمایا تھا بما کنتم تعملون، جو کرتوت کر کے آئے، یہاں بھی فرمایا جزاء بما کانوا یعملون۔ اللہ تعالی ہمیں دوسری جماعت میں شامل فرمائے اور اس کی خوبیاں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور پہلی جو جماعت ہے اللہ تعالی ہمیں اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔